آگے یہ ہے کہ وَاسْتَحَالَ أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ فِي الْأَزْلِ۔ کیا تھا؟ وجوب جو ہے یہ امر سے ہی ثابت ہوتا ہے. یہ بات تو پچھلی عبارت میں کہی کہ امر کا جو معنی ہے یعنی جو وجوب ہے یہ صرف کس سے ثابت ہوتا ہے؟ امر سے. وَاسْتَحَالَ لیکن یہ کہنا کہ امر کی حقیقت صرف امر کے صیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ بات کہنا محال ہے. یعنی امر کا جو حقیقی معنی ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ جو بریکٹ میں ایک چیز دی ہے نا، بعض علماء نے جو یہ کہا کہ امر کی مراد امر کے صیغے کے ساتھ ہی خاص ہے. یعنی امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب. یہ امر کے صیغے کے ساتھ خاص ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ امر کی حقیقت امر کے ساتھ مختص ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں اس کا یہ معنی کرنا کہ امر کی حقیقت یعنی کہ وجوب، یا یوں کہیں کہ یعنی یہ کہنا کہ امر وہی ہوتا ہے جس کے لیے یوں صیغہ افعل جیسا صیغہ ہو. امر وہی ہوتا ہے جس کے لیے یہ افعال کا صیغہ، افعال جیسا لفظ، جیسے یہ افعال کا صیغہ بنا ہے اس طرح سے امر جو بنایا جائے تو وہی امر ہوتا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے. اس کی بات اور تھی اور ہے کہ وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے. بعض نے کیا کہا؟ وجوب صرف کہتے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جیسے وجوب جیسے امر سے ثابت ہوتا ہے، امر کی تعریف میں کیا کہا کہ افعال کے طریقے پر جو لفظ بنایا جائے اس کو امر کہا جاتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ امر کے لیے امر ہونے کے لیے افعال کی طرح کا صیغہ بنانا ضروری ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ افعال تو ایک لفظ ہے نا. جتنے بھی امر کے صیغے ہیں، اقیمو ہے، آتو الزکات میں آتو ہے، اور اتم الحج میں اتمو ہے، اتم الصیام میں یہ اتمو ہے. اب یہ جو صیغے ہیں، امر جو ہے نا اس صیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی جب اگر یہ صیغہ نہ ہو تو امر نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہے. کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں نا، الفاظ افعل ایک لفظ ہے، اقیمو ایک لفظ ہے، آتو امر کا صیغہ یہ ایک لفظ ہے. یہ الفاظ جو ہیں یہ حادث ہیں. کبھی وہ وقت تھا کہ جب یہ الفاظ نہیں تھے لیکن امر پھر بھی موجود تھا. وہ کیسے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آپ نے عقائد میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا ہے؟ سمع، بصر، ارادہ، کلام. میں بول رہا ہوں تو یہ بولنا میری صفت ہے، حالت ہے. کلام اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفت ہے. جب کلام اللہ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ازلی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اس کی صفات کی بھی نہ ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے. جب اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اللہ کی ذات ازلی ہے، تو اس کی صفات بھی کیا ہے؟ ازلی ہے. تو قرآن جو ہے، کلام جو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بھی ازلی ہے. یہ ازلی ہے تو جب تک جبرائیل قرآن رسول اللہ کے لیے نہیں لائے تھے تو الفاظ نہیں تھے، معنی تو موجود تھے، الفاظ نہیں تھے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو امر ہے نا، امر جو ہے نا یہ افعال کے صیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ افعال جس طرح بنایا گیا ہے اس طرح سے صیغہ بنایا جائے گا تو امر ہوگا. کیوں اس کے ساتھ خاص نہیں ہے؟ یہ صیغہ نہیں ہوگا پھر بھی امر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ہے. جب یہ الفاظ نہیں تھے، صرف معنی تھا، الفاظ نہیں تھے تو افعال، اقیمو، اتمو کے صیغے نہیں تھے نا، لیکن امر پھر بھی موجود تھا. قرآن تب بھی موجود تھا. جب قرآن موجود تھا تو قرآن میں امر بھی تب بھی موجود تھا. اس لیے امر اپنے ہونے کے لیے اس صیغے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے متکلم ہے. اور کیسے متکلم ہے ہمیں نہیں پتا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہی جانتا ہے. اور یہ جو اللہ کا جو کلام ہے قرآن جو ہے، اس میں امر بھی موجود ہے، نہیں بھی موجود ہے، خبریں بھی موجود ہیں، استخبار بھی موجود ہے، اخبار بھی موجود ہے. اور استخبار کیا ہوتا ہے؟ امر کے صیغے تو موجود ہیں، مثلا نہیں ہوگی، مثلا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لا تقربوا نہیں کا صیغہ ہے. خبریں دینا، خبریں بھی موجود ہیں، جو واقعات جو قصے موجود ہیں، وہ جو جملہ خبریاں ہیں وہ ساری خبریں ہوگی. استخبار کیا ہوتا ہے؟ استخبار یہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا علم والے اور نا علم والے برابر ہوتے ہیں؟ سوال اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ استفہام. سوال کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام. استفہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ طلب کرنا. فہم ان سے بنا استفہام. باب استفہام کیا ہے؟ استفعال.
یہ استفعال میں طلب پائی جاتی ہے، کسی سے فہم طلب کرنا. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا حل یستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتی ہے؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں نا، جو وہ تو اسے تو معلوم ہے. اگر اس کو استفہام تو تب ہم کہیں گے جب کسی سے ہم کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، فہم طلب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو فہم کی ضرورت نہیں، وہ تو مخلوق کو فہم دینے والا ہے. یہ جو سوال ہے نا قرآن مجید میں، انہیں کہتے ہیں استخبار، کسی سے خبر طلب کرنا. لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہو پھر بھی میں آپ سے پوچھوں تو یہ استخبار ہوگا کہ وہ جو خبر تھی نا، وہ میں اس کی خبر آپ سے طلب کر رہا ہوں جو مجھے پہلے ہی پتا ہے. ایک ہے استفہام، مجھے پتا نہیں ہے، میں نے کہا اس لفظ کا معنی مجھے بتا دو، یہ استفہام ہے. اور استخبار کیا، اس کا مجھے پتہ ہے تو میں نے پوچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے یہ اس طرح کے صیغے فرمائے نا قرآن مجید میں، انہیں بولتے ہیں استخبار. تو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے اللہ کے کلام میں امر نہیں، اخبار استخبار ازل سے ہیں، اور امر کے اس صیغے کا ازل میں موجود ہونا تو محال ہے. امر کا صیغہ، امر جو ہے ان لفظوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ ایسے زمانہ تھا جب یہ امر نہیں، خبریں سب موجود تھی، لیکن امر کا صیغہ موجود نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا کہ امر کی حقیقت تو اس وقت بھی موجود تھی جبکہ ابھی امر کا صیغہ موجود نہیں تھا. لہٰذا علماء کے اس کلام کا یہ معنی کرنا کہ امر کی حقیقت امر کے صیغہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی امر ہونے کے لیے، امر ہونے کے لیے امر کا صیغہ ضروری ہے، یہ بات محال ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اس کا معنی یہ کرنا کہ امر کی مراد یعنی وجوب الفعل علی العبد، فعل بندے پر کوئی فعل لازم کرنا، یہ امر کے صیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی محال ہے. کیا مطلب کہ امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. تو یہ وجوب جو ہے امر کے صیغے سے صرف ثابت ہوتا ہے. امر کا صیغہ ہوگا، امر کے الفاظ ہوں گے، اقیموا آتوا الزکاۃ، یہ الفاظ ہوں گے تو وجوب ثابت ہوگا. یہ کہنا بھی محال ہے، کیونکہ جب اللہ کا کلام تو ان صیغوں کے آنے سے، ان صیغوں سے پہلے بھی اللہ کا کلام تو موجود تھا. جب کلام موجود تھا اس میں یہ ساری چیزیں بھی موجود تھیں، امر نہیں، استخبار سب کچھ تھا. فاستحال ایضا ان يكون معناه ان المراد بالامر للامر يختص بهذه الصيغه، اور یہ بھی محال ہے یہ کہنا کہ ان معناه، امر کا معنی یہ کہنا ان یکون معناه ان المراد بالامر للامر يختص بهذه الصيغه، امر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وجوب جو ہے یہ اسی صیغے کے ساتھ، امر کے صیغے کے ساتھ خاص ہے. یعنی وجوب کا معنی تب لیں گے جب امر کے الفاظ ہوں گے، امر کے صیغے ہوں گے. یہ بھی صحیح نہیں ہے، محال ہے، کیونکہ فإن المراد الاشارہ بالامر وجوب الفعل علی العبد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کو حکم دیتا ہے نا، بندوں کو جو امر فرماتا ہے، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ابتلاء، یعنی کسی پر کسی چیز کا واجب کر کے اسے آزمانا کہ وہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا. امر کا معنی کون سا تھا؟ وجوب. اس وجوب کے لیے امر کے صیغے کا ہونا، امر کے لفظوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو امر دیتا ہے اور اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے، مقصود کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو آزمانا کہ بندے یہ کام کرتے ہیں یا کرتے نہیں ہیں. وہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کون کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اس لیے کیا جائے گا، اور قیامت کو حساب بھی اس لیے ہوگا. وقت ثابت الوجوب بدون هذه الصيغه، کیا کہا تھا پیچھے کہ وجوب جو ہے یہ امر کے صیغے اور لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ امر کا لفظ ہوگا تو وجوب ثابت ہوگا، کبھی وجوب اس صیغے کے بغیر بھی ثابت ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ الیس انہ وجب الایمان علی من لم تبلغ الدعوۃ بدون ورود السمع، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جن لوگوں تک آج بھی رسول اللہ کا دین نہیں پہنچا، قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کا خطاب انہیں نہیں پہنچا، ان پر بھی اللہ رسول کو ماننا ضروری ہے. وہاں پہ امر کا صیغہ تو نہیں پایا جا رہا، لیکن ان پر دین کو ماننا، اللہ رسول کو ماننا ان کے لیے کیا واجب اور ضروری ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء معرفته بعقولهم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رسول بھی نہ بھیجتا، عقل مند بندوں پر لازم تھا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے غور و فکر کر کے تو رب تک پہنچ جاتے، رب کو مانتے.
اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتا، رسول آ کے کوئی حکم امر نہ دیتے، تو پھر بھی لوگوں پر لازم تھا کہ عقل کے ذریعے غور و فکر کر کے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے، اللہ کے احکام کو مانتے۔ تو اس میں کیا ہوا بھلا کہ امر وجوب کے لیے، کسی کام کے واجب ہونے کے لیے امر کے الفاظ اور صیغے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وکلاء سے مراد وہ عقل مند جو سن بلوغ بالغ کی حد کو پہنچ چکے ہیں اور آیات بینات اللہ تعالیٰ کی ظاہری جو نشانیاں ہیں دنیا میں ان میں غور و فکر کر سکتے ہیں کہ واقعی کائنات کو چلانے والا، اس کی بنانے والی کوئی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھی بھیجتا، امر کے صیغے کلام نہ بھی نازل فرماتا، تو پھر بھی عقل مندوں پر ضروری تھا کہ وہ اپنے عقل کے ذریعے غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے، رب کو مان لیتے۔ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ بِحَقِّ الْعَبْدِ فِي الشَّرِيعَةِ۔ بعض ائمہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ امر یختص بہذ الصیغۃ، کہ امر اسی صیغے سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ شرعی مسائل میں ہم نے کہا ہے فی حق العبد فی الشرعیات، شرعی مسائل تب ثابت ہوں گے جب امر کا صیغہ پایا جائے گا۔ کیا کہا ہے؟ لیکن بعض ائمہ کے قول کا جب یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ امر کی حقیقت، امر پیچھے کیا کہا کہ امر جو ہے یہ امر کی حقیقت یعنی کسی فعل کا واجب ہونا یہ امر کے صیغے کے ساتھ خاص ہے، اور یہ معنی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ امر کی مراد وجوب، یعنی دو طرح سے ہے، دو چیزیں، وجوب کسی کام کا واجب ہونا یہ امر کے صیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے خاص نہیں ہے، یعنی امر کا صیغہ ہوگا تو وجوب ہوگا، دونوں طرف سے وجوب واجب ہونا اس کے لیے امر کا صیغہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور امر کا صیغہ ہو اور اس سے امر کا صیغہ ہو تو اس سے وجوب ثابت ہو صرف، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے علماء کے اس قول کو اس بات پر محمول کیا جائے گا، ان کی بات کا معنی یہ لیا جائے گا کہ مسائل شریعہ کا وجوب بندے پر اس صیغہ امر کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی جنہوں نے یہ کہا ہے نا، اگر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بندوں کے لیے، رسول اللہ کے امتیوں کے لیے امر کا جو ہے نا جو ان کے لیے جو احکام واجب ہوئے ہیں نا وہ امر کے صیغے کے ذریعے واجب ہوئے، ان کے لیے جو احکام واجب ہوئے امر کے صیغے کے ذریعے، یعنی ہمیں پتہ ہی تب چلتا ہے اللہ کے بندوں کو یا حضور کی امت کو پتہ ہی تب چلتا ہے کسی کام کے واجب ہونے کا جب امر کا صیغہ کسی جگہ پہ آیا ہو۔ احکام شریعہ کا واجب ہونا بندے پر اس امر کے صیغے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جن چیزوں کے جاننے کا مدار عقل اور تجربہ پر ہے، جیسے خدا کی ذات اور صفات پر ایمان رکھنا، تو ان کا وجوب اس صیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا امر کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ امر کا صیغہ ہوگا تو ایمان لانا ضروری ہوگا، لیکن جو شرعی احکام ہے، شرعی مسئلے ہیں، ان کے واجب اور فرض ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ جہاں امر کا صیغہ ہوگا اس سے پتہ چلے گا۔ حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلۃ قوله افعلوا ولا یلزم اعتقاد الوجوب به۔ اب جنہوں نے کہا کہ شرعی احکام کیسے لازم ہوں گے، شرعی احکام فرض اور واجب کا کیسے پتہ چلے گا؟ امر کے صیغے کے ساتھ، امر سے، رسول اللہ کے قول سے۔ اس سے انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ حضور کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، رسول اللہ کے امر سے، حضور کے قول سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے، اور رسول اللہ کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ فعل سے کیسے؟ رسول اللہ علیہ السلام کو کام ہمیشہ کریں تو اس سے یہ کہا جائے کہ حضور نے کیونکہ ہمیشہ کیا اس لیے کرنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کام کا حضور نے حکم دیا وہ کرنے کا، اس سے فرض ثابت ہوتا ہے، اس کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ والمتابعة افعال علیہ السلام انما تجب عند المواظبة وانتفاء دلیل خصوصی۔ یا ویسے انہوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ حضور کا فعل اور امر برابر نہیں ہے، کہ جس طرح حضور کے امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی بتائیے کبھی کبھی حضور کے فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے، کب؟ جب حضور کا ایسا فعل ہو جو حضور نے ہمیشہ کیا ہو اور جو حضور کی خصوصیت بھی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں، مثلا حضور نے 11 ازواج سے نکاح کیا، تو اب یہ نکاح یہ تو نہیں کہ حضور نے کر کے تو ختم کر دیے، توڑ دیے، نکاح تو باقی رکھے۔ جب نکاح باقی رکھے تو اس پر مواظبت پائی گئی رسول اللہ کی۔ اب مواظبت پائی گئی رسول اللہ کی، حضور نے کام ہمیشہ کیا ہے، لیکن اس سے یہ امت پر واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ حضور کی خصوصیت ہے، جس کام پہ حضور نے مواظبت کی اور حضور کا خاصہ بھی نہ ہو، اس سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی فقہاء نے بیان کی ہے کہ جس کام پہ حضور نے مواظبت فرمائی ہو اور اس کے چھوڑنے پر حضور نے وعید فرمائی ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔
جیسے کہ حضور علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے تھے، افطاری کے ٹائم سارے کے ٹائم کچھ کھاتے مسلسل روزے سے رہتے. صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ تو کمزور ہو رہے ہیں، رنگ زرد پڑ رہے ہیں اور جناب قدموں میں جو ہے نا وہ کمزوری آ گئی. حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے رنگ بدلے ہوئے. انہوں نے کہا حضور آپ روزے رکھتے تھے، ہم نے دیکھا تو ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو. ابھی تو عند ربی یوتیمنی و یسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات کو گزارتا ہوں، رات کو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، مجھے بھوک لگتی نہیں ہے، اس لیے تم میرے جیسے نہیں ہو. تو اس سے علماء نے ثابت کیا کہ حضور کا فعل تھا نا، صحابہ نے حضور کے فعل کو دلیل بنایا وجوب کا، تو حضور نے خود منع فرما دیا کہ اس سے تمہارے لیے ثابت نہیں ہے، یہ میری خاصیت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو حضور کے فعل سے وجوب، حضور کے قول سے وجوب ثابت ہوتا ہے. فعل میں اگر حضور نے مواظبت فرمائی ہو اور اس فعل کے ترک کرنے پر حضور نے کوئی وعید فرمائی ہو، پھر اس سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے.